دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم بحرین کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہمیشہ ملک کو ہر چیز پر ترجیح دیں۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلام مخالف پروپیگنڈے کا نوٹس لے۔ راولپنڈی میں سہ ملکی T20 سیریز کے 6 میچ میں پاکستان کا مقابلہ کل سری لنکا سے ہوگا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف بحرین کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور سینئر افسران بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ یہ دورہ دونوں برادر ممالک کے درمیان دیرینہ اور کثیر جہتی تعلقات کا اعادہ کرتا ہے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، ٹیکنالوجی، تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے بحرین کی قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطح پر ملاقاتیں کریں گے۔ توقع ہے کہ اس دورے سے روایتی طور پر گرمجوشی اور خوشگوار تعلقات کو تقویت ملے گی، شراکت داری کی نئی راہیں کھلیں گی اور عوامی روابط کو مستحکم کیا جائے گا جو باہمی طور پر مفید تعاون میں تبدیل ہوں گے۔ یہ سرکاری دورہ بحرین کے ساتھ پاکستان کے مسلسل روابط کی نشاندہی کرتا ہے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان نتیجہ خیز اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ریاض میں سعودی وزیر کھیل شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل سے ملاقات کی۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں وزیر داخلہ نے کہا کہ انہوں نے سعودی عرب میں کرکٹ کو فروغ دینے اور نوجوانوں کی شمولیت اور ٹیلنٹ کی نشو و نما کے لیے نئی راہیں پیدا کرنے پر تفصیلی بات چیت کی۔ وزیر داخلہ نے سعودی وزیر کھیل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ شاندار انداز میں ولی عہد کے ویژن 2030 کو آگے بڑھا رہے ہیں، جس کے تحت سعودی عرب AFC ایشین کپ 2027 اور ایشین ونٹر گیمز 2029 سے لے کر ایشین گیمز 2034 اور فیفا ورلڈ کپ 2034 تک مملکت کے لیے بڑے عالمی ایونٹس کی میزبانی کرے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ وہ نوجوانوں اور خطے کے لیے اس شراکت داری کو قائم کرنے کے منتظر ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے PTV کو رنگ و نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کر ایک جامع پلیٹ فارم بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی 61ویں سالگرہ کے موقع پر ایک خصوصی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یقین دلایا ہے کہ قومی نشریاتی ادارہ اپنے بھرپور ورثے کو آگے بڑھاتے ہوئے متنوع مواد پیش کرے گا جس سے عوام کو تفریح حاصل ہو۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہر پاکستانی کو PTV کو اپنا ادارہ سمجھنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہماری عزت اور وقار پاکستان سے جڑا ہے اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ملک کو سب سے زیادہ ترجیح دیں۔ انہوں نے بھارت کے ساتھ حالیہ تنازعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس دوران قوم کی جانب سے اتحاد اور عزم و حوصلے کا مظاہرہ مثالی تھا، جس کی بدولت پاکستانیوں نے مشکلات کا سامنا کر کے دکھایا۔ انسپکٹر جنرل FC بلوچستان ساؤتھ نے تربت لاء کالج کا دورہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طلبہ وکالت کے مقدس پیشے کے ذریعے عوامی خدمت اور انصاف کی فراہمی کو اپنا شعار بنائیں۔ IGFC بلوچستان نے ہونہار طلبہ کے لیے خصوصی اسکالرشپ فنڈ کے قیام کا بھی اعلان کیا۔ طلبہ اور فیکلٹی ممبران نے امن و ترقی کے فروغ میں FC بلوچستان ساؤتھ کے کردار کو بھرپور سراہا۔ صدر آصف علی زرداری نے سینٹ کا اجلاس کل سپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیا ہے۔ ایوان میں قانون سازی کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی امور زیر بحث آئیں گے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلام مخالف پروپیگنڈے، نفرت انگیز تقاریر اور حملوں کا نوٹس لے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان نے ایودھیا میں تاریخی بابری مسجد کے مقام پر تعمیر کیے گئے نام نہاد رام مندر پر پرچم لہرائے جانے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح اب دیگر متعدد تاریخی مساجد کو بے حرمتی اور انہدام کے خطرات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ اور متعلقہ عالمی اداروں کو اسلامی ورثے اور تمام اقلیتوں کے مذہبی اور ثقافتی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان بھارتی حکومت پر زور دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں سمیت تمام مذہبی برادریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کر کے اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ آج پائیدار ٹرانسپورٹ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن سب کے لیے محفوظ، سستی، قابل رسائی اور پائیدار نقل و حمل کے نظام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ راولپنڈی میں سہ ملکی T20 کرکٹ سیریز کے 6 میچ میں پاکستان کا مقابلہ کل سری لنکا سے ہوگا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔